بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بریدہ بن الحصیب الاسلمی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بالامانہ فلیس منا۔ برادہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ روایت ابو داؤد سے لی گئی ہے اور اس کا رقم ہے 3253۔ قسم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کھائی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قسم گواہ ٹھہرانا ہے، یعنی جس وقت ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس واقعے یا جس بات سے متعلق کچھ اظہار خیال کر رہا ہوں وہ میرا بیان ہے، لیکن اس کی گواہی اللہ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قسم کے لیے عربی زبان میں شہادت کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں، یعنی قسم کے الفاظ تو ہیں، جیسے قسم کے لیے واو آتی ہے یا خود اقسم کا فعل آتا ہے یا اور بہت سی تعبیریں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے شہادت کا لفظ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ یہ گواہ بنانا ہے۔ تو اب آپ کے دل پر یا اس واقعے پر جس کو کسی اور نے نہیں دیکھا، جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں گواہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حاضر و ناظر مانا جا رہا ہے۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ لوگ جان کی قسم، تمہاری قسم، تمہارے سر کی قسم، اس طرح کی تعبیریں اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ عام زبان میں کسی چیز کی تاکید کے لیے ہو تو حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں وہ سب ان چیزوں کو دلیل کے طور پر پیش کرنے کے لیے، وہ بھی ایک اسلوب ہے، عربی زبان کا بھی ہے، دنیا کی اور زبانوں کا بھی ہے، کہ فلاں چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر دلیل ہے، اس کی روشنی میں تم اس کو سمجھ سکتے ہو، اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب کبھی اس پہلو سے قسم کھائی جائے تو وہ صرف اللہ ہی کھانی چاہیے، اور کسی کی قسم، جیسے لوگ کہتے ہیں قرآن کی قسم، تو قرآن مجید کو آگے رکھ کے یا مسجد میں جا کے قسم کھانی ہے تو اس سے تقدس کا احساس چونکہ انسان میں ہوتا ہے تو توقع کی جاتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا یا جھوٹی قسم نہیں کھائے گا، لیکن قسم مسجد کی یا قرآن کی نہیں کھائی جاتی، وہ اللہ کی کھائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے عربوں کے ہاں جو کعبے کے بارے میں بھی قسم بالعموم رائج ہے، وہ کیا ہے؟ فورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم۔ تو ہمیشہ ایسے موقعوں پر جب گواہی پیش کرنی ہے، شہادت پیش کرنی ہے، خواہ وہ شہادت اپنے ما فی الضمیر پر پیش کرنی ہے یا کسی ایسی بات پر پیش کرنی ہے جو کہیں اور ہوئی ہے، اور آپ اپنے بیان کو مؤکد کرنے کے لیے قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ واقعہ ایسے ہی ہوا، جیسے عدالت میں بھی گواہی دی جاتی ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ قتل اس طرح ہوا، ڈاکہ اس طرح پڑا۔ تو اس طرح کے موقعوں پر جب کہا جاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں۔ تو یہاں اللہ ہی کی قسم، چنانچہ دوسری روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرح کی قسم اگر اللہ کے سوا کسی اور کی کھائی گئی ہے تو یہ شرک ہے، اس لیے اس سے ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہاں جو امانت کی قسم بعض اوقات کھا لیتے ہیں لوگ، یہ اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے کہ آپ اپنی عزیز چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، تو اس کو بھی روک دیا آپ نے اور فرمایا کہ نہیں، مسلمان کا کام یہ نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے، قسم بالعموم کسی کو، بالعموم یعنی قسم تاکید کے لیے بھی ہوتی ہے اور شہادت کے دوسرے پہلوؤں کے لیے بھی، جیسے دلیل کے طور پر، لیکن جب اس پہلو سے قسم کھائی جائے، قسم بالعموم کسی کو اپنی بات پر گواہ ٹھہرانے کے لیے کھائی جاتی ہے، لہٰذا صرف خدا ہی کی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی قسم جب بھی کھائی جائے وہ نہ
قرآن کی ہوگی، نہ مسجد کی ہوگی، نہ کعبے کی ہوگی، نہ ماں باپ کی ہوگی، وہ قسم ہر حال میں خدائی کی ہوگی۔ لہٰذا صرف خدائی کی ہو سکتی ہے، خدا کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی جائے تو یہ شرک ہے جس کا ارتکاب کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ گویا اپنی اس قسم سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدا کے سوا بھی کوئی حاضر ناظر ہو سکتا ہے اور میری گواہی دے سکتا ہے، تو یہ چیز چونکہ دوسرے کو حاضر ناظر ماننا ہے، چنانچہ یہ قسم نہیں کھائی جا سکتی، نہ کسی پیغمبر کی، نہ کسی بڑے سے بڑے شخص کی۔ اس پر بھی وہی الفاظ ہیں فَلَيْسَ مِنَّا، یعنی یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے، اس لیے ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔